يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی افضل ترین شخصیت کو ہادی و مرشد بنایا۔ اس ہستی نے جن لوگوں کو تربیت دی وہ رہتی دنیا تک اس امت کے تمام افراد کے لیے نمونہ ٹھہرے، بلکہ ان کے ایمان کو اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے ایمان کے لیے مقیاس اور میزان اور ترازو قرار دے دی۔ وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جس کی روشنی میں انہوں نے تربیت حاصل کی کہ وہ اتنے بلند مقام پہ پہنچے کہ اللہ ذوالجلال نے دنیا میں ہی انہیں یہ اعلان سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گئے جس طرح وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان اصولوں اور ضابطوں میں سے ایک بہترین اصول یہ تھا کہ ان ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی کہ زندگی خوشی اور غمی دو چیزوں کا نام ہے، زندگی آسانی اور تنگی دو چیزوں کا نام ہے۔ صرف خوشیاں، صرف آسانیاں یہ اللہ نے صرف جنت میں رکھی۔ دنیا اور جنت میں یہی فرق ہے۔ اگر انسان کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہو جائے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو
تو جنت کی کوئی خواہش ہی نہیں کرے گا۔ اسی اللہ عز و جلال نے ہر قسم کی نعمتیں اور ایسی نعمتیں لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، جو کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی۔ اس حدیث کو اگر سمجھنا چاہے تو ایک تصور پیدا کیجئے کہ میری اور آپ کی آنکھ نے دیکھی ہے کہ وہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے، یہ میں نے اور آپ نے دیکھ لی ہے، اور وہاں ایسی بلڈنگز ہوگی جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے، آپ جتنا بھی بڑا تصور کر لیں، میرے مالک کی بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ وہاں وہ ہوگا جہاں میرا اور آپ کا تصور پرواز ہی نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام کو زندگی کے اندر خوشی اور غمی، اس کو سنبھالنے کا طریقہ بیان کیا۔ خوشی آئے تو طغیانی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ خوشی دینے والا تو اللہ ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ غمی آئے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کوئی آزمائش دی ہے اور عذاب دیا ہے، یہ اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ اس پہ پھر آپ اللہ ذو الجلال سے دور نہ ہو جائیے، بلکہ صبر کیجیے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ وَثُبَاتُ الْقَلْبِ عَنْ مَوْرِدِ الْاضْطِرَابِ، بے چینی اور اضطراب کے وقت دل کو تھامنا اور مضبوط کرنا۔ اور امام جرجانی کہا کرتے تھے وَتَرْكُ الشَّكْوَى مِنْ أَلَمِ الْبَلْوَى لِغَيْرِ اللَّهِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، آزمائش اور مصیبت آ جانے کے بعد جو تکلیف کا احساس انسان کو ہوتا ہے، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرنا، بلکہ اللہ ذو الجلال کی طرف ان کا رخ کر دینا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں وَالثُّبَاتُ مَعَ اللَّهِ وَتَلَقِّي بَلَائِهِ بِالرَّحْبِ وَالسَّعَةِ، صبر یہ ہے اللہ ذو الجلال کی محبت میں انسان اس قدر مضبوط ہو کہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے آنے والی آزمائش اور مصیبت اس کا استقبال فراخ دلی سے کرے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، اور مالک جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اپنے غلام میں جو چاہے تصرف کرتا ہے، بیچ دے، خرید لے، تو وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس لیے سلف صالحین یہ جملہ بولا کرتے تھے، اگر یہ جملہ ہم یاد کر لیں اور اکیلے بیٹھ کے سوچ لیں تو سمجھ آ جائے گی کہ دین اور دین کی خوشیاں کس کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے لذتی وراحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے کہ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے میں شرع صدر کے ساتھ اس پر اللہ ذو الجلال کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اس لیے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ روئے زمین پر بسنے والے جتنے افراد ہیں، جب تک تین چیزیں اختیار نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا کہ میرے رب نے جو اندازہ لگایا، جو فیصلہ کیا، یہ صحیح ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میرے رب کے فیصلے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے میں نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَبْعُوثٌ، اور تیسری بات، اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے جب تک کہ میں نے اپنے رب کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہونا ہے۔ یہ تین یقین ہو جائیں تو اللہ عز و جلال اسے زمین پہ چلتے چلتے ہی جنت کے نظارے دلوا دیتے ہیں۔ وہ قلبی سکون، وہ راحت، وہ مسرت اللہ عز و جلال اسے عطا کرتے ہیں جس کو دنیا کا کوئی پیمانہ جو ہے اس کی پیمائش نہیں کر سکتا، نہ اس کا معیار کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ سید المرسلین کی بیٹی فوت ہو گئی ہے مدینہ طیبہ میں، اور آپ بدر کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے نہیں آئے، کہا یہ لے جاؤ، اس کو غسل دو 3 یا 5 مرتبہ، اور اپنی چادر دی کہ یہ شعار بنا دینا، جب ان کو کفنانا ہے تو کفن دینے سے پہلے یہ چادر میں اسے لپیٹ دینا۔ اور آپ جنازہ پڑھنے نہیں گئے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جنت کی بہاروں کو سامنے رکھا کرو، ہمیں میدان میں چھوڑ کے خود اپنی بیٹی کا جنازہ پڑھنے چلے گئے۔ کیونکہ انبیاء اور رسول کا جو ایمان ہے وہ میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے۔ وہ کیسا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا مال ہے، ہم بھی اللہ کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صبر دکھایا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے جو سیکھا، اس کا معنی یہ ہے والوقوف مع البلاء بحسن الادب، والوقوف مع البلاء بحسن الادب۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ جانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے کوئی بے ادبی نہ ہو، اللہ عز و جلال کو دکھایا جائے تو ادب دکھایا جائے۔ ٹھیک ہے میرے مالک، تو اس طرح راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو رفعت و بلندی، جو مقام دلوانے کے لیے جو اصول سمجھائے تھے، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ان کے اندر صبر کی حقیقت سے وہ آشکارا تھے، سارے کے سارے معاملات اس سے وہ آشنا تھے، اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ ہوتے ہیں اللہ عز و جلال کے فیصلے۔ یہاں بات آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان کو دنیا کے اندر کبھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے، کوئی غم آتا ہے، تو اس کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے
دنیا میں کچھ تکلیفیں انسان کو اس لیے سامنے آتی ہیں کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ یہ ایک شخص، اللہ عز و جلال سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس شہر کے رہنے والا ہے، اگر کوئی دھوکہ اور فراڈ اور چوری کرے گا تو اس شہر میں نہیں آئے گا۔ اب کسی نے اس کو روکا تو نہیں ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ پہ کلہاڑی ماری اور کام ایسا کیا کہ وہ یہاں آنا پسند ہی نہیں کرے گا۔ تو اس میں یہاں کے رہنے والوں نے، یہ اللہ عز و جلال نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ بسا اوقات اس لیے بھی انسان کو غم آتا ہے دنیا میں، اور انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ وہ خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ بیماری آ گئی، دکھ آ گیا، لاسز ہو گئے، سبب کیا ہوتا ہے؟ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ غم آئے، دکھ پہنچے، بیماری آئے، تھکاوٹ ہو، فکر لاحق ہو، کانٹا بھی اگر پاؤں میں چھپ جائے، اس کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہو گیا۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے نا، جب بخار چڑھتا تو بڑے خوش ہوتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ بیماری سے بھی خوشی؟ کہتے ہیں بیماری میں نے خود خریدی، اللہ کا حکم ہے نا۔ سر میں درد ہوگی تو سر کے گناہ معاف، بخار ہو تو یہ انسان کے انگ انگ میں ہوتا ہے، اس لیے کوئی حصہ خالی رہتا ہی نہیں ہے، سب کا سب اللہ عز و جلال گناہوں سے پاک صاف کر دیتے۔ ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے جس کو انسان سوچ کے اللہ کی رحمت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ انسان کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم آتا ہے، تو اس کا تیسرا سبب یہ ہوتا ہے، اور کتنا اللہ عز و جلال کا یہ احسان ہے، ان الرجل لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنزِلَةِ، اللہ نے ایک جنت میں ایک شخص کا مقام طے کر دیا ہے، فَمَا يُبَلِّغُهَا الْعَمَلِ، لیکن اس سے اتنی نیکیاں نہیں ہو رہی کہ وہ اس مقام تک پہنچے۔ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ، اللہ اسے پھر معمولی معمولی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے، نتیجتاً اللہ جنت کے اس بلند درجے پہ اسے پہنچا دیتے۔ دنیا کے اندر انسان خواہش رکھتا ہے، چونکہ انسان ہے، کہ میرا سٹیٹس اور میرا گھر ایسا ہو کہ ہر بندہ اسے اپریشیٹ کرے۔ یہ صبر کا لازمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، فرشتہ واپس جاتا ہے، اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں اچھا میرے بندے نے پھر کیا کہا تھا جب روح قبض کی گئی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک واسترجعک، دو ہی لفظ بولے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دو لفظوں میں طاقت دیکھیے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے فرشتوں، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس نے شکوہ شکایت نہیں نہ کیا، پھر بھی میری تعریف، پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، مان لیا کہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اچھا ایسا کرو، جنت میں ایسا محل اس کے لیے تیار کر دو کہ قیامت کا دن ہو جو جنتی بھی اس کو دیکھے اس کی تعریف کیے بغیر گزرے ہی نہ۔
لیکن یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے صبر کی علماء نے 3 قسمیں کی ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، جو اللہ عز و جلال کی اطاعت پہ کاربند نہیں ہوتا وہ مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا، اس کی عبادت کیجئے اور صبر کیجئے۔ کیا مطلب؟ ڈٹ جائیے۔ جس طرح اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس جیسے خوبصورت ناموں جیسے کسی کے نام نہیں۔ تو عبادت پہ پابندی کرنا، نماز روزہ ہے، اللہ عز و جلال نے جو فرض واجب کر دیے ہیں چیزیں، اس پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس سے رک جانا، باز رہنا، دور رہنا۔ جو شخص گناہوں سے نہیں بچتا اس کو کبھی صابر نہیں کہہ سکتا۔ جو نماز کا پابند نہیں ہے اس کو کبھی صبر نہیں آ سکتا۔ اسی قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم خیر سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں، کچھ دے کے بھی آزماتے ہیں، شر سے بھی لوگوں کو آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش تو سہنی پڑے گی۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں کامیابی اسی کو ہی ہے جس نے ان باتوں کو سمجھا کہ صبر پہلا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت پہ توجہ رکھیں، حرام سے بچ جائیں۔ جس کو یہ 2 حیثیتیں نصیب ہو گئی پھر دنیا جہان کی مصیبتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور وہ تیسرا ہے صبر کی قسم جس کو اللہ عز و جلال نے بیان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے۔ لیکن ان ساری چیزوں پہ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ خوف آیا ہے ساری زندگی تو نہیں رہے گا، رات جو ہے وہ ہر وقت تو نہیں رہتی، بادل آتے ہیں تو چھٹ جاتے ہیں۔ آج اگر لاسز ہوئے ہیں تو کبھی پروفٹس بھی تو آئے تھے۔ آج اگر میں تکلیف ہوں تو کبھی خوشی میں بھی تو تھا نا۔ جب ان باتوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھو گے تو ساتھ ہی اللہ جل جلال نے اعلان کر دیا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ بلکہ اگلے الفاظ
دنیا کا ترازو تو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ خوش ہو جائے اللہ ذوالجلال ان پہ رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ ذوالجلال کے فیصلے کو تسلیم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ بات سمجھائی ہے وہاں صبر کرنے والوں کو تسلیاں بھی دی ہیں کہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو صرف وقت گزرے گا. نہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیے، آج معمولی سی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہونے کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا تذکرہ ہو جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر کرو، قیامت کے دن تمہیں انبیاء کا ساتھ بھی ملے گا. اور اسی طرح ہی جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے تم اسی طرح صبر کرو. ساتھ اللہ ذوالجلال نے صرف حکم نہیں دیا، پھر ان کے نام بھی بتائے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. انبیاء بھی صبر کرنے والے تھے. تو یہ صفت جو ہے صبر کرنا، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے. یہ انسان کی نسبت جوڑ دیتا ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ کہ جن جیسی ہستیاں اللہ نے روئے زمین پہ انبیاء کے بعد کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت، ماشطہ بنت فرعون، فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. ماشطہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، کہتی ہے بسم اللہ. اب فرعونی تو یہ نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، وہ تو کہتے تھے ہمارا رب تو فرعون ہے. اس نے کہا یہ کون؟ اس نے کہا رب بھی، یہ میرا رب ہے اللہ. کہ رب تو میرا باپ ہے، تم یہ کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا تیرے باپ کا بھی رب اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. فرعون کو اطلاع پہنچی. فرعون نے حکم دیا کہ تپتے تیل میں ان کو پھینک دیا جائے. اس کے سامنے پہلے بچوں کو پھینکا جائے اور پھر اسے بھی پھینک دیا جائے. ایک بیٹے کو پھینکا جو تیل میں تیل بن گیا، دوسرے کو، تیسرے کو. وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، جب ان ظالموں نے اسے کھینچا، اس کے ہونٹ پہ دودھ کے نشان بھی تھے. جب اسے تپتے تیل میں پھینکا، ماں کی ممتا تڑپتی ہے. ماں تو ماں ہی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس دودھ پینے والے بچے کی زبان پہ کلام کو جاری کر دیا، اور وہ بچہ بول کے کہتا ہے اصبری یا امّا فإنکی علی الحق. میری ماں اب بھی صبر کرنا، کیونکہ تو حق پر ہے اور حق والے بے صبرے نہیں ہوتے. یہ 9 بچوں میں سے ایک بچہ تھا جو دودھ پیتا ہوا ماں کی گود میں بولنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ. کسی نے آدھے ایمان کا مالک بننا ہے تو اپنے آپ کو صبر والا بنا لے، آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو جائے. اور اگر کسی کو یقین آ جائے کہ میرے رب کا فیصلہ
یا میرے رب کے فیصلے جیسا کسی کا فیصلہ نہیں، تو اللہ نے پورا ایمان ہی اسے نصیب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں پلنے والے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه الله الا لعبد کریم عنده۔ دنیا جہان کی خیر و بھلائی کے جتنے خزانے ہیں، ان میں سب سے بڑا خزانہ صبر کا خزانہ ہے، لیکن اللہ دیتا صرف اس کو ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہوتا ہے، یہ عام بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کے سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ تھا، اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، اگر روئے زمین پہ بسنے والے جتنے افراد تھے ان میں دیکھنا چاہوں میں کہ کون ہے سب سے افضل، کہا اس کی دو ہی خصوصیتیں، الصبر والسماحہ، جس کے اندر صبر ہو یہ سب سے افضل مومن ہے، اور اگر سماحت آ جائے تو یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ سماحت کیا ہے؟ طاقت ہونے کے باوجود صبر بھی کرتا ہے اور کھلے چہرے سے کہتا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سماحت کا پہلو آج زمین پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن شاید کہ سماحت کے پہلو کو اگر کوئی اختیار کر لے تو خوشخبری یہ ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں کسی کو اگر معاف کرو گے تو اللہ قیامت کو اس کے بدلے میں تمہیں معاف کر دے۔ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، اس چھوٹے سے عمل کے بدلے اللہ کتنا بڑا انعام تمہیں عطا کر دیں۔ اور یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھیے جو سلف سمجھتے تھے، آپ پہ زبان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، رویے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، آپ صبر کر کے معاف کر لیں، آپ کو 3 انعامات ملیں گے۔ 2 انعامات کا تعلق دنیا سے ہے اور تیسرے انعام کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ کے دل میں وہ لذت پیدا کریں گے، وہ خوشی پیدا کریں گے جس کا تصور عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان آ گیا نا؟ اور دوسری تبدیلی آپ دیکھیں گے، جن کے زبانی اور رویوں کی زیادتیوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ ہی آپ کو سمجھیں گے کہ واقعی اس نے نیکی کی، اور آپ کے غلام بن جائیں گے۔ اور تیسرا وہ انعام ہے جس کا وعدہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن جب صفیں بنیں گی تو سب سے اعلیٰ ایمان والوں کی صف میں وہ سر فہرست کھڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک پیمانہ دیا ہے۔ آج پیمانے مختلف ہیں، زرگر کا بھی ایک پیمانہ ہے، شپمنٹ لوگ بھجواتے ہیں ٹنوں کے حساب سے، لیکن ایک وہ بھی پیمانہ ہے جو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت کو لگایا جائے گا نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے۔ اتنا بڑا پیمانہ، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان، 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ وہ بھرے گا نہیں۔ یہ قیامت کو ترازو لگے گا، لیکن اگر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ خوش ہو کر، دل کی اتھا گہرائیوں سے راضی ہو کر، 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں آپ ایک جملہ بول دیں، الحمدللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، جو 14 طبق سے ایک پلڑا نہیں بھرے گا،
اگر آپ خوشی سے الحمدللہ کہہ دو تو یہ دونوں پلڑے قیامت کے دن اس ایک کلمے کی وجہ سے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ تو کبھی چلتے پھرتے کہہ دیا کریں الحمدللہ۔ اللہ جانتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ وہ رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ وہ اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا رحمان و رحیم، اس پر پھر یقین کرنا چاہیے نا کہ وہ میرا مالک ہے، اس کا ہر فیصلہ میرے لیے اچھا ہے، مجھے اس کے ہر فیصلے پہ لبیک کہنی ہے، اس پہ یقین کرنا ہے کہ میرا مالک اس کے بدلے نہ جانے مجھے کیا انعامات دینا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ جب انسان کسی بیماری پہ صبر کر لیتا ہے، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مدت سے بیمار ہوں، 18 سال تک سیدنا ایوب بیمار رہے۔ آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بغیر بیمار کیے بھی تو درجے دے سکتا ہے نا، اس نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا۔ اللہ کسی کو محتاج نہ کرے، لیکن حکم یہ ہے اگر آپ بیمار ہو گئے صرف 3 کام کیجئے، اپنی عبادت میں کمی نہ کریں۔ آپ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھیں گے، اجر پورا ہی ملے گا۔ دوسری بات، اس بیماری پہ اللہ عز و جلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ تیسری بات، آنے جانے والوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو۔ شکوہ شکایت صرف اللہ کے سامنے۔ ملے گا کیا؟ 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام، جب پہلا قدم زمین پہ رکھے گا، ما علیہ خطیئہ، اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی گناہ نہیں بچے گا، سب معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام، کہ یوم ولدت امہ، اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا ہو اس طرح جائے گا جس طرح ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرے۔ دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں ثم یستأنف العمل، اچھا بھی پچھلی زندگی ختم، وہ پاک صاف ہوگی، آج سے پہلا دن ہے تیرا، شروع کرو کیا کرنا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا انعام، ابدلہ اللہ لحما خیرا من لحمی ودما خیرا من دمی، بیماری سے انسان کا خون بھی جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے پہلے سے اچھا خون عطا فرمائیں۔ انسان کمزور بھی ہوتا ہے، پہلے سے اچھا گوشت پوست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن کام 3 کرنے پڑیں گے۔ عبادت میں کمی نہ کرے، اللہ کے بارے میں مطمئن رہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ شاید کسی نے قصہ سنا ہو عمران بن حسین کا، جن کو 30 سال تک پائلز کی بیماری رہی۔ کتنے سال؟ 30 ایئرز۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اور جو بیمار بھی ہیں اللہ انہیں صحت یاب کر دے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کے اندر ایک آسانی اللہ نے پیدا کر دی، فیصلہ تھا اللہ کا۔ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے فإن لم تستطع فقاعدا، بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو۔
اشارے سے پڑھ لو، 30 سال تک یہ بیمار رہے، لا شکا ولا بکا ولا تذمر، نہ کسی کے سامنے ایک مرتبہ روئے ہیں، نہ کسی کے سامنے شکایت کی ہے، اور نہ ہی منہ ہی بنایا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کے جب وضو سے فارغ ہوتے تو فرشتہ اللہ عز و جلال کی طرف سے آتا اور اس سے آ کے مصافحہ کیا کرتا تھا۔ انعام دیکھیے۔ لیکن ہمارا کیا ہے رویہ؟ ہمیں اگر کچھ 10 سال پہلے بھی بیماری لگی ہو تو ہمیں یاد رہتی ہے، میں بیمار ہوا تھا، اب تو اللہ نے صحت دے دی، میں بیمار ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کو، محبت کرنے والے کو بتائیں گے، وہ غم میں چلا جائے گا۔ اگر آپ کسی دشمن کے سامنے یہ بات تذکرہ کریں گے، وہ خوشیاں منائے گا۔ اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو بتاتے ہیں جس کو آپ سے نہ محبت ہے نہ دشمنی، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، تو بتانے کا فائدہ؟ اجر سے محروم ہو گئے۔ جو انعام رکھے ہیں ان سے کہیں محروم نہ ہو جائے، اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو ہے روتا پھرتا تھا، قاضی شرح نے اسے بلایا، جسٹس تھے، کہتے تم بصرہ میں بھی روتے نظر آئے ہو کہ میں تو لٹ گیا، بڑا بیمار ہوں، کیا کروں؟ بصرے والوں نے شفا دے دی تجھے؟ کہتا نہیں۔ اچھا تم کوفے میں بھی لوگوں کو کہتے پھرتے تھے میں بیمار ہوں، شفا دے دی کوفے والوں نے؟ اتنا تم رب کے سامنے روتے تو شفا بھی مل جاتی۔ پھر کہا انظر الی عین ھذی، اور میری اس آنکھ کی طرف دیکھو، میں ناظرت بها منذ 20 سنہ، 20 سال ہو گئے مجھے میری آنکھ سے نظر نہیں آتا، میری بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے تکلیف ہے کہ نہیں ہے۔ جن کا ایمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ان کا رخ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے سے اجر بھی کم ہوتا ہے، بلکہ لوگ تسلی کم دیتے ہیں، شماتت زیادہ کرتے ہیں۔ شماتت کا مطلب ہوتا ہے تانا دینا، خوش ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ اب ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ لوگ انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جیسے لوگوں کی حالت ہے، وہ پہلی صف میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، بیمار ہو گیا، کہتے ضرور اس پہ کوئی مار پڑی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول بھی بیمار ہوئے، جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں 2 لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اس نے ایک نے آ کے بتا دیا، تو سیدنا ایوب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میں ایک دن نکلا تھا، آج تک گناہ تو نہیں ہوا، ایک دن میں نکلا تھا، 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، میں نے ان کو چھڑایا، ایک نے بھی قسم اٹھائی، دوسرے نے بھی قسم اٹھائی، تو میں نے کہا دونوں نے قسم اٹھا لی، تو میں گھر آ کے دونوں کی طرف سے کفارہ دیا کہ یا اللہ ان کا گناہ نہ لکھا جائے، اور میں تو ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر بھی کہنے والوں نے کہا کو پکڑی آئی ہو۔ یہ مزاج ہمیشہ منافقوں کر رہا ہے، یہ مزاج ہمیشہ دین سے دور رہنے والوں کر رہا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے، خواہ وہ ساری زندگی نماز نہ بھی پڑھے، لیکن جب کسی نیک شخص پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو کہیں گے کوئی مصیبت آئی ہے، اس کی کوئی وجہ گناہ ہی ہوگا۔ نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں داخل کرتے اور اپنے چہرہ انور پہ لگاتے، جب وہ فوت ہونے لگے تو مجھے اس دن سمجھ آئی کہ ان للموت سکرات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کی سختیاں ہیں۔ یہ جو موت کے وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس لے جا۔ اللہ عز و جلال موت کے اس موقع پہ ہمیں ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دنیا کے اندر اللہ ذو الجلال دو وصف جس کے اندر آ جائے اسے مقتدا بناتے ہیں، صبر، یقین۔ یہ لیڈرشپ کے اصول ہیں۔ دنیا کے اندر کام بھی وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ دو چیزیں آ جائیں، برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ اور اللہ نے ہر عمل کا اجر رکھا ہے، لیکن واحد صبر ہے جس کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرو گے تو اس کا اجر 10%، 70%، 700% نہیں، بلکہ انلمیٹڈ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 4 چیزوں کے بارے میں فرشتوں کو کہہ دیا تم نے لکھنا ہی نہیں۔ تمہارے پاس جو کیلکولیشن کا نظام ہے وہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، اس کی کاؤنٹنگ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے۔ کوئی روزہ رکھے، لکھ دو روزہ رکھا ہے، میں اس کو اجر دوں گا کتنا دینا ہے، تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ کوئی صبر کرے، لکھو صبر کیا ہے۔ کوئی معاف کر دے، لکھ دیا کرو معاف کر دیا ہے، تم نہیں اس کا اجر لکھ سکتے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ دے گا۔ کتنا دے گا؟ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ وہ حاتم طائی کے پاس ایک شخص 1000 دینار لینے آ گیا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اتنے بڑے انسان کہتے ہیں میری ویسے ہی بےزتی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچ کے آئے کہ اس سے 1000 لینا ہے، یہ تو میرے لیے ذلت ہے۔ اتنا بڑا میں تاجر ہوں، اتنا بڑا میں سخی ہوں، کوئی 1,00,000 2,00,000 کی بات کرے یہ تو 1000 لینے آئے، تو میرے لیے شرمندگی ہے۔ ایک وقت کا کھانا لینے آیا، اس کو 10 بوریاں اٹھوا دی، کہتے یہ کیا، مجھے تو کھانا چاہیے۔ کہا تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دی۔ اگر مخلوق میں سے لوگ ایسے ہیں، میرا رب جب اپنی شان کے مطابق انعام دے گا تو کیسا انعام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہمت اور صبر اور برداشت کی نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ صبر کے انعامات میں سے جو 2 انعام ہیں، کیا کمال کے انعام ہیں۔ من اصطبر علی لواء المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ۔ مدینہ کے اندر رہنے والے اگر کسی بیماری یا کسی پریشانی پہ صبر کر لیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے خوش ہو جائیں، قیامت کو میں ان کی سفارش کروں گا۔ کئی حاجی جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بس جی ہوٹل نہیں ملا، 2 گھنٹے ہوٹل نہیں ملا، صبر کر لے، نہ جانے یہ 2 گھنٹے کا صبر تمہاری سفارش کا باعث بن جائے۔ اور دوسرا انعام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض۔ دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا حق تمہارا ہوگا، مل کسی اور کو جائے گا۔ اچھا اللہ کے رسول پھر کیا کریں؟ صبر کر لینا، فساد نہ کرنا، خون ریزی نہ کرنا۔ اچھا ہوگا کیا؟ اتنا کر لینا تم، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ تو صحابہ نے فوراً کہا سنصبر، ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ہمیں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، ہمیں حوض کوثر پہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پینا ہمیں پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جس کو حوض کوثر پہ اللہ کے رسول مل گئے، پانی پی لیا، اور جس کی سفارش اللہ کے رسول نے کر دی، یہ جنتی مہمان بن گیا۔ یہ عام جنتی تو ہوگا ہی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ جنت کے جو بالا خانے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں
جو صبر کریں گے یلقون فیہا ویلقون فیہا، دونوں ہی متواتر قراتیں ہیں، فرشتے بار بار آ کے سلوٹ بھی کریں گے اور اللہ کی طرف سے بھی سلام ہی آئیں گے ان پر، فرشتوں کی طرف سے اور مالک کی طرف سے بھی سلامتیاں نازل ہوں گی۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صبر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص پریشان ہے کہ مجھے صبر نہیں آتا تو اس کے کچھ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، عمل صالح، اس سے انسان کے اندر صبر آتا ہے۔ آپ کسی بھی دکھ غم میں ہیں تو دنیا کی حقیقت کو ضرور پہچانیے۔ آپ دنیا میں ہیں، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا جیل خانہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ تو جیل کے اندر تمام چیزیں بھی میسر ہوں، جیل تو جیل ہی ہوتی ہے۔ تیسرا کام یہ ہے، جتنا آپ اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ کریں گے اتنی طاقت ملے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے بھائی فوت ہوئے، سواری چھوڑی، صحرا کے اندر نماز شروع کر دی۔ لوگ کہتے کیا ہوا؟ بھی آپ جلدی کرو، بھائی فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، مجھے کم از کم اتنی طاقت تو اللہ سے لینے دو کہ میں برداشت کر سکوں۔ نماز پڑھیے۔ عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو خبر ملی گھر والوں کو کہ لگتا ہے کہ اللہ کے پاس چلے گئے، بیوی نے یہ نہیں کیا جو آج کل لوگ کرتے ہیں، رونا پیٹنا، آرام سے مسجد میں گئی اور نماز شروع کر دی۔ اس سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے، اس سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس غم کو برداشت کرتا ہے۔ اور چوتھا کام اللہ کا ذکر کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچواں کام بھی بیان کیا ہے، فرمایا اگر کسی کو صبر نہ آئے تو پھر یاد رکھنا فَلْيُعِزَّ بِي، اس کو ایک لمحے کے لیے یاد کر لینا کہ اللہ کے رسول بھی دنیا سے چلے گئے، اگر وہ نہیں رہے تو پھر یاد رکھنا کسی نے بھی نہیں رہنا۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد، اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، کہنے والا کہتا ہے، تو ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات سے اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اگر اس کو بھی اللہ نے بلا لیا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے جانا ہے ہر ایک نے۔ دعا یہ ہے مولائے کریم جو جا چکے ان کی خوبصورت مہمان نوازی فرما، اور ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور جو یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، اللہ جانا سب نے ہیں، ایمان کی حالت میں لے جانا، ان سے راضی ہو کہ ان کو اپنے پاس بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا یہی ایک انعام ہے کہ جب اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، لمبی روایت ہے، تو اللہ ملک الموت کو بھی بھیجتے ہیں اور کچھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتی، ملک الموت آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے خوشخبری دیتا ہے، خوش ہو جاؤ اللہ تم سے راضی ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے ملک الموت آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کی رضامندی کی طرف۔ تو جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، اس طرح روح جو ہے اس کی نکلتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آنکھ جھپکنے کے برابر صرف ملک الموت کے پاس ہوتی ہے۔ وہ فرشتے جو جنت سے حنوط اور کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ اس جنت کی خوشبوؤں اور کفن میں اس روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَيُسْتَفْتَحْ، آسمان کو کھلوانے کی گزارش ہوتی ہے، اور آسمان والے پوچھتے ہیں یہ خوشبو اتنی اچھی ہے، یہ کون ہے؟ تو وہاں میت کا نام بھی لیا جاتا ہے اور باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ فَيُشَيِّعُونَ، فرشتے وہاں جو آسمان پہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں پھر دوسرے آسمان تک،
پھر وہاں سے بھی فرشتے ساتھ چلتے ہیں پروٹوکول دیتے ہوئے 7ویں آسمان تک، اور اسے جنت کا مہمان بنایا جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اس کی روح کو ایک مرتبہ واپس لے کے جاؤ، پھر اللہ کے حکم سے روح واپس آتی ہے۔ جب اس سے سوالات ہوتے ہیں، تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں تم نے سوالوں کے جواب کیسے دے دی؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، مومن کہتا ہے قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا، وعملت بما فیہ، میں نے عمل کیا جو قرآن میں تھا، وصدقت، میں نے تصدیق کی کہ میرے رب نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں جب 3 جواب دے دیتا ہے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے فوراً آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے فرشتوں اس نے سچ کہا ہے۔ اچھا تو کیا ہوا سچ کہا ہے؟ پہلا کام افرشو لہو فراش الجنہ، یہ مٹی پہ لٹا کے چلے گئے ہیں، کیونکہ سنت بھی یہ ہے مٹی پہ لٹایا جائے، کوئی نیچے چیز نہ بچھائی جائے۔ میرے فرشتوں نہیں، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو، البسوہ لباس الجنہ۔ یہ 3 چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے، 5 چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے نہیں، یہ دنیا کا لباس ہے، فوراً اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ یہ چھوٹے سے گھراندے میں چھوڑ کے چلے گئے، اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دو مد بصری، جہاں تک نظر جاتی ہے، کھلی تو ہوگی تو پھر دروازہ بھی ایک جنت کا کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا وَطِيبِهَا، جنت کی خوشبوئیں بھی اس کو آتی رہیں اور ہوائیں بھی آتی رہیں۔ یہ میرے پیارے رب نے اپنے پیغمبر کے ذریعے خوشخبریاں دی۔ پھر وہ جب دیکھتا ہے اتنا انعام، اچانک سے ایک خوبصورت شکل والا آتا ہے، تو مومن پوچھتا ہے انت ومن انت یجیء بالخیر، یہ خیر کی خبر لانے والے لگتا ہے، اتنا چہرہ چمک رہا ہے، اتنی پیاری خوشبو ہے، اتنا لباس اچھا ہے، کون ہو تم؟ کہتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس وقت انسان پھر مومن کہتا ہے ربی اقیم الساعہ، یا اللہ قیامت آج ہی قائم کر دے، کیوں؟ میں گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ نیکی کے آگے اجر کیسے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے نم نم کنومت العروس، سو جاؤ، اب قیامت کو ہی اٹھو گے۔ لیکن اگر کافر ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، وہ جہنم کے فرشتے جو ہے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں، پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، اس کو پٹخ دیتے ہیں، 7 زمینوں کے نیچے سجین کی جیل میں قیدی بنا دیا جاتا ہے، 3 سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ اللہ ذو الجلال کی طرف سے آواز آتی ہے ان کذب عبدی، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سزا کس کے لیے ہے؟ اما الکافر او المنافق او المرتاب، 3 لفظ حدیث کے اندر آئے، کافر بھی، منافق بھی عقیدے کا، مرتاب شک کرنے والا، ملحد، جو اللہ ذو الجلال کی ذات کو نہیں مانتے، اس کی صفات کو نہیں مانتے کہ اللہ ذو الجلال ہے کہ نہیں ہے۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ ذو الجلال فرماتے یہ مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں، یہ اس لائق بھی نہیں ہے، جہنم کی انگارے بچھا دو۔ یہ 3 سے 5 چادروں میں اسے لٹا کے گئے نہیں، اس کو جہنمی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دو فتختلف اضلاع، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فرشتے اتنی بڑی گرز اٹھاتے ہیں، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اس کو اٹھا نہ سکے۔ لو ضرب بها جبل لکان ترابا، اگر وہ کسی پہاڑ پہ فرشتہ مار دے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور پھر یہ سزائیں اس کو اس طرح ملتی رہتی ہیں۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے۔ مولا کریم
جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ یہ تیرے مومن بندے یہ تیری رضا کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو خوبصورت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، صحت اور خوشی اور برکت اور عزت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو ایمان پر ہی موت نصیب فرمانا، ان کے قبر اور حشر کے معاملات کو خوبصورت بنا جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں۔ مولائے کریم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔